جو ایران پہ اٹیک ہوا ہے یہ مسلم دنیا کی ہسٹری کا ایک المناک واقعہ ہے۔ جناب اسپیکر، مڈل ایسٹ اور ایران ایک اسپیشل پوزیشن پر ہے، لیکن انڈیا کی طرح اسرائیل نے بھی ہمیشہ سے کسی بھی سورن کنٹری کی سورنٹی کو یا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ ہم اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ میں مسلم دنیا سے اپیل کروں گا، ہم مسلم دنیا سے اپیل کرتے ہیں OIC کی کانفرنس فوراً بلائی جائے۔ ہم مڈل ایسٹ عرب ورلڈ سے اپیل کریں گے کہ عرب لیگ کی کانفرنس بلائی جائے، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی جائے، ہر وہ اقدام کیا جائے جس سے ایران کی سورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی بحال ہو اور آئندہ ایسا نہ ہو۔ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ اسرائیل خطرہ بن چکا ہے علاقائی سالمیت کے لیے، اس سے پہلے بھی یہ ہوا ہے، لیکن مسلم دنیا اپنا رول سلولی گریجولی فیل کرنے میں کمزور ہوتا گیا، اس لیے اسرائیل کو ہمیشہ سے موقع ملا ہے۔ اسرائیل نے اٹیک کیا غزہ پہ، غزہ انٹائرلی وینش ہو گیا، ہر سکول ختم ہو گیا، ہر یونیورسٹی 12 یونیورسٹی میں سے اس وقت ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے، آلموسٹ 1 لاکھ بندوں 70,000 لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہے، 2/3 اس میں بچے اور ایلڈرلی ہے۔ وہاں صرف اور صرف زمین رہ گئی ہے، باقی کچھ نہیں رہا، لیکن دنیا کچھ نہیں کر سکی، مسلم دنیا کچھ نہیں کر سکی۔ وہ سیریا پہ اٹیک کر گئے، وہ جارڈن پہ اٹیک کر گئے، وہ اپنے مرضی کے مطابق وار شروع کرتا ہے اور اپنے مرضی کے مطابق وار ختم کرتا ہے۔ وہ اٹیک وہاں کرتا ہے جہاں سے وہ سمجھتا ہے کہ وہاں سے اس کا خطرہ ہے۔ جناب اسپیکر، کوئی دنیا اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں ہے، اسرائیل دنیا کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ میں یہ عرض کروں گا جناب اسپیکر کہ مسلم دنیا کو فوراً ایکشن کرنا چاہیے۔ ہم اس بات کے لیے سارے متفق ہیں کہ پاکستان بھی اپنا رول پلے کرے، اس کی ٹینشن مزید نہیں بڑھنے چاہیے، یہ جتنی جلدی سے اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرے وہ پوری دنیا کے لیے بہتر ہے۔ ہم پوری دنیا سے اپیل کریں گے، یونائٹڈ نیشن سے اپیل کریں گے کہ اس میں اپنا رول اس مرتبہ ایفیکٹولی پلے کرے تاکہ ڈی ایسکیلیشن ہو۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ راجہ پرویز، میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ یہ جو حملہ ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے انپرووکڈ ایران کے اوپر، یہ ہمارے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے وپس آئے تھے اور یہ کنسنسس یہ ہوا ہے کہ ہم اس کو کنڈیم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ایک ریزولوشن بھی ایک ڈرافٹ کی، وہ سب دیکھ لیجئے تاکہ ایک جوائنٹ ریزولوشن سب کی طرف سے آ جائے۔ جی نوید قمر صاحب۔ On the same lines, as the head of the Pakistan-Iran Parliamentary Friendship Group, I think it is imperative upon all of us that we condemn this ongoing aggression that is going on by Israel. I would like to propose that we move a resolution, and then perhaps participants from every political party may be able to say a few words. But my request would be to quickly pass this, because if we take too much time in it, situation may overwhelm us, and perhaps we may not be relevant. بڑی ہی افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے جی آج ارلی آورز میں۔ انفارچونیٹلی اس نے اسرائیل نے اس پہ ہمارے برادر ملک جو ہے ایران پہ حملہ کیا، اور یہ اگریشن جو ہے اوبویسلی انٹرنیشنل لاز اور UN چارٹر کے ٹوٹلی خلاف ہے۔ جو ہم فلسطین اور غزہ میں دیکھ رہے ہیں، تو 2 چیزیں عرض کروں گا جی۔ ایک تو یہ کہ آئی وڈ لائک ٹو شیئر ود دا ہاؤس کہ پاکستان کی طرف سے جو ہم نے اس ڈیولپمنٹ کے بعد پاکستان کے بیہاف پہ منسٹری آف فارن افیئر نے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے وہ ذرا میں عرض کر دیتا ہوں، اور ہماری آپس میں ڈسکشن اور کنسنسس کے ساتھ ایک ریزولوشن ہم اسی سبجیکٹ پہ اس ہاؤس کی طرف سے بھی پاس کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے میں علیحدہ موو کروں گا۔ میں پہلے جو موفا نے کیا ہے آن بیہاف آف پاکستان وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ علم میں ہو۔ پاکستان اسٹرانگلی کنڈیمز انجسٹیفائڈ اینڈ illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran. The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran and clearly contravenes the UN Charter
and fundamental principles of international law. Iran has the right to self-defense under Article 51 of the UN Charter. Pakistan stands in resolute solidarity with the people of Iran and unequivocally denounces these blatant provocations which constitute a grave danger and serious threat to peace, security, and stability of the entire region and beyond, with serious implications. The international community and the United Nations bear responsibility to uphold international law, stop the aggression immediately, and hold the aggressor accountable for its actions. So this statement was issued on behalf of Pakistan by Ministry of Foreign Affairs this morning in consultation with the Prime Minister Shehbaz Sharif Saab and relevant stakeholders. Aapki ijazat se, now on behalf of this House, we have been working with each other. Honorable Member Raja Saab ne ek draft pesh kiya tha और फिर एक अमेंडेड ड्राफ्ट थोड़ा सा कंसेंसस के सामने बनाया है, वो मैं पेश कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये आपकी इजाज़त से ये रूल्स ऑफ बिज़नेस जो है वो उसकी वेवर के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी। रेजोल्यूशन मंगवाओ, उसको फाइल नहीं दी आपने, फाइल लेके आओ यार। जनाब चेयरमैन, आई मोहम्मद इसाक डार hereby move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the